تعداد اور اضافہ ہے. سب کو سلام علیکم کہنے کے لیے قاتلان دشمنان محمد ہیں. یزیدی اور طاغوتی مقاصد کے لیے سمجھا رہے ہیں. ان ملائم کی ناکامی اور رسوائی کے لیے تمام اہل ایمان جو ولایت عالم محمد پر اس دنیا سے روانہ ہوئے سب کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے ایمان جو ذکر عالم محمد کو وسیلہ برابری حاجات سمجھتے ہیں ان سب کی حاجات کی برابری اور مشکل کشائی کے لیے ظہور حضرت قائم عالم محمد علیہ السلام کے لیے ماشاء اللہ ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين ليوم عذابهم إلى الآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وكتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا عهدية الاتجاه وقت محمد وجدة محمد صلى الله عليه محمد في سوادته شرف قبولیت نصیب. جن اسلاف اور بزرگان نے اپنی قربانیوں اور کاوشوں کے ذریعہ اس مقدس اور بے مثال وراثت کو ہم تک پہنچایا ہے، خدا نے منان انہیں جوار معصومین میں بلند مقام نصیب. ہمیں اس وراثت کو پہلے سے بھی بہتر حالت میں
اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق بخش اور انہیں اس کی بہتر حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند میں یہ وراثت اس کے اصلی وارث اور سب سے عظیم اور بڑے اعلیٰ حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان آزاداری کو اپنے منحوس خزان میں ناکام فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے قرآن مجید کے ارشاد کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے میں شرف پایا۔ اس میں ارشاد رب العزت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ضروری ہے کہ تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی رہے جو ان تین فرائض کو انجام دے۔ پہلا فریضہ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیا کرے، ویأمرون بالمعروف، اور دوسرا فریضہ معروف کا امر کیا کرے، وینہون عن المنکر، اور تیسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ منکر سے نہی کرے، برائیوں سے روکا کرے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخر میں فرماتا ہے جو لوگ اور جو امت ان فرائض کو انجام دیا کرے گی یہی لوگوں کی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ رب العزت نے انسان کی فطرت میں وہ امور رکھے ہیں جن کا ان کی دنیاوی کامیابیوں سے بھی گہرا تعلق ہے اور اخروی کامیابیوں سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ ناکامی کو ناپسند کرتا ہے، ناکامی سے فرار کرتا ہے، ناکامی سے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کامیابی کو پسند کرتا ہے، فلاح سے محبت رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں کامیابی کی منزل تک پہنچوں۔ اور رب العزت نے بھی یہی انتظام کروایا ہے کہ ایک ایسا دین بنا کر ہمیں بھیجا ہے کہ جس کے متعلق وہ فرماتا ہے کہ یہ دین تمہاری فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ ذلك الدین القیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ فطرت کہ جس پر اللہ نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے اور ایک ایسی فطرت اسے عطا فرمائی ہے کہ جو لائق تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہی خلق کرتا ہے کسی کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اس نے یہ فطرت ایسی بنائی ہے کہ جو اسے بھی پسند ہے، انسان کے لیے بھی مفید ہے، اور عین اسی فطرت کے مطابق ذالک الدین القیم، اس دین مضبوط و مستحکم کو اس خالق نے انسانی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق بنایا ہے۔ بس اگر کوئی انسان اپنی فطرت کے مطابق کامیابی چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دین کو اپنائے جو خالق بشر نے انسان کی عین فطرتوں کے مطابق اسے عطا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کی تبلیغ کے لیے
اس دین کے پیغام کو امت میں پہنچانے کے لیے ایسا مقدس، ایسا مضبوط اور ایسا مطہر نظام بنایا ہے کہ جس پر جتنی بھی قربانی کی ضرورت تھی اس نے اپنے ان پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ تم اس قربانی سے ہرگز گریز نہیں کرو گے اور اس دین کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی سستی اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی تم سے سرزد نہ ہوگی، حتیٰ کہ اس بات میں تمہیں اپنی جانوں سے بھی گزر کرنا پڑے تو گزر جاؤ گے، لیکن دین کی اس تبلیغ میں کوئی سستی اور بہولت تمہاری طرف سے سرزد نہیں۔ آج اگر آپ عزادار ہیں اور ایام عزا ہے اور ہمارا اڑنا بچھونا اور ہماری زندگی کی اہم ترین مصروفیت عزاداری کربلا اور عزاداری شہداء کربلا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے، دراصل یہ ان قربانیوں کو زندہ رکھنے اور ان قربانیوں کو یاد رکھنے کا وسیلہ ہے کہ جن قربانیوں کے طفیل دین زندہ رہا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہمیں اس نقطے کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ رب العزت نے ہمیں عزاداری کے نام پر جو عبادت عطا فرمائی ہے وہ عبادت اپنی مثال آپ ہے، بلکہ تمام عبادات سے افضل ترین عبادت ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعہ دین کے باغ میں بہار آ جاتی ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ دین ایک باغ ہے اور اس باغ میں شجر توحید بھی ہے، شجر عدل بھی ہے، شجر نبوت بھی ہے، شجر ولایت و امامت بھی ہے، شجر قیامت و آخرت بھی ہے، تو ادھر اس میں شجر نماز بھی ہے، اس میں روزے کا درخت بھی ہے، اس میں زکوٰۃ و خمر کے اشراط بھی ہیں، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولا و تبرع، ان سب چیزوں کے اختیار موجود ہیں۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کا باغ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں صداقت، شرافت، دیانت، امانت، حیا، وفا اور ہر نیکی کا درخت موجود ہو۔ اگرچہ کہ ہم اپنے فروع دین میں چند عبادات کو گنتے ہیں، ان کی کچھ اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ان عبادات کو فروع دین کی لسٹ میں گننا ہمارے علماء نے ماضی سے اس کا طریقہ کار بتایا ہے، ورنہ سچ اور حق یہ ہے کہ عبادات کی تعداد کثیر ہے اور ہر نیکی کو ہم فروع دین میں گن سکتے ہیں۔ ہر نیکی دین کی فروع میں سے ایک فرق ہے، اور اگر ہم جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نیکی کا ایک درخت اس باغ میں تسلیم کریں اور پھر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ عزاداری سید الشہداء اور عزاداری شہداء کربلا کا کیا مقام ہے اس باغ کے حوالے سے، تو میری دانش میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عزاداری کربلا ذکر محمد و آل محمد، ذکر شہداء کربلا کا مقام اس باغ کے لیے وہ ہے جو کسی باغ کے لیے آب حیات کا ہونا چاہیے، کیونکہ آب حیات کی یہ حیثیت ہے کہ وہ پانی، وہ آب حیات ہر درخت کے سرسبز ہونے کا باعث بھی بنتا ہے، ہر درخت کے پھلدار ہونے کا باعث بھی بنتا ہے، ہر درخت کے مفید اور ثمردار ہونے کا موجب بھی قرار پاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عزاداری اپنے صحیح معنی میں ہو اور اپنے صحیح مفاہیم کے ساتھ قائم ہو نہیں سکتا کہ شجر توحید سرسبز ہو نہیں سکتا کہ شجر عقیدہ عدل خداوندی سرسبز ہو نہیں سکتا کہ نبوت و رسالت کے عقائد، ولایت و امامت کے عقیدے، قیامت و آخرت پر ایمان، حتیٰ کہ ادھر نماز و روزہ و حج، یہ سب عبادات بھی اگر سرسبز و شاداب ہو سکتی ہیں تو خطفیل عزاداری مظلوم ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت تک آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کے قلب میں جتنے معارف
اسلامی موجود ہیں اور معرفت کے نور موجود ہیں، معرفت توحید بھی آپ کے قلب میں موجود ہے، معرفت عدل بھی آپ کے قلب میں موجود ہے، معرفت نبوت و رسالت اور اس قسم کے دیگر تمام معارف دین اسلام سے متعلق حقائق جتنے بھی آپ اپنے ذہن اور دل و دماغ میں مستنور رکھے ہوئے ہیں، بتائیے وہ آپ کو کیا عزاداری کے طفیل نصیب ہوئے ہیں یا کسی اور وسیلے سے نصیب ہوئے ہیں؟ یقیناً یہ مجالس ذکر حسین اور یہ عزاداری مظلوم کربلا اور یہ تذکرے جو علماء مقررین و خطباء سے آپ کو فیض ملتا ہے، یہ فقط اٹھ بیٹھنے اور ایک رسم نبھانے کا بہانہ نہیں ہے اور نہ اسے ہمیں کوئی کمائی اور منڈی بنانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان میں اسلام کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، دین کی حمیت پیدا ہوتی ہے، وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج جو امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے اور جس کیفیت میں ہمیں پورے عالم تشیع میں بھی ڈالا گیا ہے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان میں بھی جو کیفیت ہم پر مسلط کی گئی ہے، شاید عزاداری کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قتل و غارت، خون ریزی، بربریت کے ذریعہ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عزاداری کے علم کو سرنگو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان بدبختوں اور ان شقیوں کو یاد رکھنا چاہیے جتنا ظلم بڑھاتے رہو گے اتنا عزاداری کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی عزاداری کی عظمت و اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے ہو چکا ہوا ہے، 14 صدیوں میں بھی تجربہ ہوا ہے اور ان گزشتہ 20-25 سال میں بھی پاکستان میں تجربہ کیا گیا ہے کہ کیا اس ظلم و بربریت نے اور اس قتل و غارت نے ہمارے عزاداروں کی ہمتوں کو پست کیا ہے، ہمارے عزاداروں کی جوش و جذبے میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں اور یہ شاہد ہے پوری دنیا کہ اگر پہلے کچھ جلسوں اور مجلسوں میں تھوڑی سی سستی بھی کوئی مومنین کرتے تھے تو جو ظلم بڑھتا گیا ہے تو ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے، ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے اور ان کی حمیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے اور ان کی غیرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اور اب تو تم نے خواتین کو قتل کرنا شروع کیا ہے تو خواتین کے اندر بھی عزاداری کے جذبات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یزیدی سوچ ہے اور یزیدی فکر ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یزیدیوں کے پاس سوائے ظلم کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ اگر حسینیت کے خلاف کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں تو بتائیے ان کے پاس ظلم، بربریت، قتل، غارت، خون بہانا، جوانوں کو مارنا، بچوں کو تڑپانا، عورتوں کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم کرنا اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کیا ہے؟ لیکن مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جتنا ظلم کربلا میں آزمایا گیا وہ پھر بھی اگر تم آزماتے رہو گے تو اسی طرح حسینیت کو فتح ملے گی جس طرح کہ کربلا میں وہ فاتح ہوئی۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی قدر، اگر کامیابی ہمارے فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے اور اس کامیابی کا راز دین قیم ہے، اس کامیابی کا راز دین اسلام کے ساتھ مکمل طور پر لگاؤ اور اس کی اطاعت اور اس کی تابعداری میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی گروہ فلاح پا سکتا ہے اور وہی امت فلاح پا سکتی ہے جس کا گہرا تعلق عزاداری مظلوم سے، جس کا گہرا تعلق عزاداری سید الشہداء صلوات اللہ علیہ السلام سے ہے۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، ہمیں آج کل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پسپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ہر ایک یہ دیکھے کہ میرا عزاداری پہ کیا خرچہ ہوا، میں نے عزاداری پہ کیا صرف کیا، اس لیے کہ اس زندگی کا مصرف عزاداری سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔
بلکہ ہم اگر اپنے سے ایمان کا اظہار کریں، آپ ہی مجھے فرمائیں یہ زندگی کن کے صدقے ملی ہے؟ ہماری یہ زندگی ہمیں کن کے طفیل ملی ہے؟ یہ روزانہ حدیث قصہ کی تلاوتیں اور روزانہ ہمارے گھروں میں حدیث قصہ کا پڑھایا جانا، اس میں کیا یہ ہمیں درس نہیں دیا گیا کہ اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وعزتی و جلالی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطویۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے فقط اور فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں خلق کیا ہے جو چادر زہرا کے نیچے سب سے پہلے سب سے قیمتی چیز ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی حیات ہے۔ پوچھتا ہوں اگر حسین نہ ہوتے تو زندگی ہمیں ملتی؟ اگر پنجتن پاک نہ ہوتے تو یہ زندگی کی خیرات ہمیں نصیب ہوتی؟ اللہ جانے وہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کے صدقے ان کو بھی زندگی ملی ہے جو پھر ان کے قاتل ہوئے۔ کیونکہ یہ جو حدیث قصہ کے یہ جملے ہیں یا وہ لولا کلوا خلقت الافلاق کا مفہوم ہے، اس میں کیا یہ ہے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کی زندگی تو ان کے صدقے ہے، جو ہمارے دشمن ہیں زندگی کس کس کو ہے؟ کل زندگی محمد ہو آل محمد سے تو ہے، ہر زندہ کی زندگی، جس میں سے سب سے اعلیٰ زندگی انسان کی زندگی ہے۔ باقی حیوانات بھی اگر زندہ ہیں، نباتات کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، کل زندگی اگر بطفیل حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے تو اس زندگی میں سے سب سے اعلیٰ زندگی انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی 2 قسمیں ہیں، کوئی محب اہل بیت ہے تو کوئی دشمن اہل بیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں دشمن کو زندگی ملی حسین کے صدقے، اور اس نے اپنی زندگی کو خرچ کیا مظلوم کے قتل کرنے میں، مظلوم کے مشن کو مٹانے میں، مظلوم کے اہداف کے خلاف اپنی زندگی کو خرچ کیا۔ اور کوئی وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو حسینیت کے لیے خرچ کیا، جس نے مقصد حسین پر اپنی زندگی کو خرچ کیا۔ کتنا عظیم ہے وہ کہ جو آخری اوقات میں بھی حر بن جائے، کتنا خوشبخت ہے وہ کہ جو اپنی زندگی کو مقصد حسین کے لیے صرف کرے۔ اس لیے میں یہی آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اس عہد پر پورا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اس وعدے پر پکا ہونا چاہیے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، یاد رہنا بھی چاہیے، ہمیں ایک تلقین بتائی گئی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو تلقین کرو، اور اس تلقین کو کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ جب اسے لحد پہ لٹاؤ تو اس کے دائیں شانے کو بھی پکڑو اور اس کے بائیں شانے کو بھی پکڑو اور اس کو تلقین کرو، یعنی اس کو اس کے عقائد اور اس کا ایمان اور اس کا دین جو ہے اسے ایک مرتبہ آخری یاد دلاؤ۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، سن لے سمجھ لے، سن لے سمجھ لے، سن لے، اور کیا کہہ رہے وہ سنتا ہے یا نہیں، سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر نہ سنتا ہوتا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سن لے، نہ سمجھتا ہوتا تو نہ کہا جا سکتا کہ سمجھ لے۔ یا فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، اے فلاں بیٹا فلانے کا یا فلاں بیٹی فلاں کی، سن لے سمجھ لے۔ اسمعی افہمی، کیا سن لے؟ هل انت علی العہد الذی فارقتنا، کیا تم اپنے اس عہد پر ہے؟ هل انت
علی العہد الذی، کیا تو اپنے اس عہد پر ہے کہ جس عہد پر تو نے ہمیں چھوڑا ہے؟ یعنی معلوم ہوا ہر مرنے والا اپنی زندگی میں ایک عہد پر ہوتا ہے، ہر مرنے والا اپنی زندگی میں ایک عہد پر ہوتا ہے، اور یہ عہد دو قسم کا ہے، ایک عہد ہے حسین سے، ایک عہد ہے مولا امام حسین سے، اور ایک عہد ہے دشمنوں کے ساتھ۔ میں تو یہی کہوں گا جو دشمنوں کے ساتھ عہد کرتا ہے اسے تو اسماء افہام نصیب ہی نہیں ہوگا، اس کو تو یہ بات نصیب ہی نہیں ہوتی، اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا عہد کربلا والوں سے ہے، جس کا عہد اللہ سے ہے، جس کا عہد اللہ کے رسول سے ہے، جس کا عہد ائمہ خدا علیہ السلام سے ہے کہ تو اپنے اس عہد پر جا رہا ہے۔ ہم تجھے ایک مرتبہ پھر عہد یاد دلا رہے ہیں کہ تو نے اپنے اللہ سے بھی عہد کیا تھا، تو نے اللہ کے رسول سے بھی عہد کیا تھا، تو نے رسول کے وارثوں سے بھی عہد کیا تھا، اور آج کی گفتگو کے مطابق تو نے کربلا والے حسین سے بھی ایک عہد کیا تھا۔ جس چیز کا عہد ہے ذرا اس عہد کو یاد کر کے ایک صلوات تلاوت فرما لیں۔ یہ عہد ہمارا ہے اور ہونا چاہیے، اور ہم اسی عہد پر جینا چاہتے ہیں اور اسی عہد پر مرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں ایسے مرد موجود ہوتے ہیں صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنے اس عہد کو جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا۔ یہ عہد سچ کر دکھانے کا نام حسینیت ہے، اپنے عہد کو سچا ثابت کرنا اور اپنے عہد پر مضبوطی سے جمنا اور اپنے عہد پر برقرار رہنا تاکہ سر لوگ کے سنا پہ چڑھ جائے لیکن عہد میں کوئی سستی نہ آئے، اسے حسینیت ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس عہد پر تھے، عہد پر ہیں اور عہد پر رہیں گے۔ کسی کے بم اور کسی کی گولیاں اور کسی کے حملے اور کسی کے اس قسم کے قاتلانہ وار نہ ہمیں عہد سے ہٹا سکے ہیں نہ ہٹا سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہی کو ہی جمع کیا تھا جن کے متعلق یقین تھا کہ یہ اپنے عہد کے پکے ہیں اور ان کے عہد میں کوئی سستی نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مولا امام حسین آپ نے عہد کی پختگی کو آزمانے کے لیے کیا کیا عجیب انداز اپنائے تھے۔ پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کسی شخص کا پانی بند ہو جائے تو وہ کتنی دیر تک حمایت کرے گا؟ آپ جہاں کوئی مہمان ہو، وہ پانی مانگے، 1 گھنٹہ اسے پانی نہ دیا جائے، 2 گھنٹے اسے پانی نہ ملے، 3 گھنٹے اسے پانی نہ ملے، آخر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا یا بیٹھا رہے گا؟ چھوڑ کے چلا جائے گا، اس لیے کہ بھئی یہ کیسا گھر ہے کہ جہاں میں مہمان ہوں اور مجھے 1 فٹ پانی کے بھی نہیں دیا جانا چاہتا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے گھنٹے پانی کربلا والے عہد والوں کا بند رہا؟ کیا انہوں نے اپنے عہد میں کوئی سستی کی؟ 7ویں سے پانی بند ہوا، 10ویں کی شب تک کسی نے مولا کے قدموں کو چھوڑا نہیں۔ تو کیا خیال ہے اتنے گھنٹوں کی پانی کی بندش کے بعد ان جانثاروں کا مولا کے قدموں میں رہنا اور مولا کو نہ چھوڑنا کیا ان کے عہد کی پختگی کی نشانی ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھ لیں تو ہم تو کہیں گے یہ بندہ 12 گھنٹے سے پیاسا ہے نہیں چھوڑ رہا، 24 گھنٹے سے پیاسا ہے نہیں اس راستے کو چھوڑ رہا، 48 گھنٹے سے پیاسا ہے پانی نہیں مل رہا، اس گھر کو نہیں چھوڑ رہا، اس سردار کو نہیں چھوڑ رہا، تو اس سے بڑھ کر اور اس سردار سے محبت اور اس کی وفاداری کی دلیل کیا چاہیے؟ لیکن میں حیران ہوتا ہوں مولا امام حسین نے ان 3 دن کی پیاس کو برداشت کرنے والوں کو پھر شب عاشور خیمے میں چراغ بجھا کے ایک مرتبہ پھر آزمایا۔ سمجھ آ رہی ہے حسینی کون ہوتا ہے؟
کچھ توجہ ہو رہی ہے کہ حسینیت کیا ہے اور حسینی کون ہوتا ہے؟ فقط نیازیں لینے کے لیے حسینی بننا یہ حسینیت کی نشانی نہیں ہے. حسینیت کی نشانی لینی ہے تو اس طرح دیکھیے کہ 72 گھنٹے مسلسل وہ پانی کی پیاس کی شدت سے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، اور وہ تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کبھی کیا وہ خواتین جو کمروں کے جو خیموں کے اندر تھیں، کیا ان کو پانی میسر آتا تھا؟ کیا وہ بھی تیمم سے اپنی نمازیں پڑھتی تھیں یا نہیں؟ اندر تیمم سے نمازیں خواتین پڑھ رہی ہیں، باہر تیمم سے نمازیں جانثار پڑھ رہے ہیں، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بھی ہے میرے مولا حسین، تیری آزمائش کی کیفیت عجیب ہے کہ ایک مرتبہ پھر چراغ بجھا کر اپنے جانثاروں کو اکٹھا کر کے ان میں پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اپنی بیعت کی رسی بھی تمہارے گلے سے اتار رہا ہوں، جس کو زندگی پیاری ہو میری طرف سے اجازت ہے جا سکتے. یہ حکم تھا یا آزمائش تھا؟ اگر حکم تھا تو سارے جاتے تھے، حکم نہ تھا جسے آپ آرڈر کہتے ہیں، آرڈر نہ تھا. اللہ نے جس طرح انسان کو خلق ہی آزمائش کے لیے کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے خلق الموت والحیات، یہ سلسلہ چلایا اس لیے کہ تم میں سے آزمائے کہ کون کون اپنے عمل میں احسن ثابت ہوتا ہے، حسن عمل کون پیدا کرتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ حسینیت کے مت والوں کے لیے امام حسین نے حسن عمل کا وہ معیار دکھایا ہے کہ جس کی مثل اور کائنات میں حسن عمل کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اسے اجازت ہے، نہ گئے، بلکہ سب سے پہلی وہ ہستی کہ جو اٹھی ہے اس اندھیرے کے ماحول میں وہ ہے حضرت ابو الفضل عباس علمدار کربلا. اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، مولا کیا اس لیے چلا جاؤں میں زندہ رہوں آپ شہید ہو جائیں، میں زندہ رہوں آپ شہید ہو جائیں. مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ کی شہادت کے بعد میرا مقدر بنے. جینا ہے تو آپ کے قدموں میں اور مرنا ہے تو آپ کے قدموں میں. یہ وفا ہے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ جو انہوں نے اظہار کیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جانثار اپنے اپنے الفاظ میں اپنی وفا کا اظہار کرنے لگا. کوئی کہنے لگا کہ اگر یہ زندگی مجھے 70 بار دینے کا اللہ وعدہ کرے اور ہر بار تیرے مشن پہ نثار کرنا پڑے تو میں نثار تو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں کر سکتا. آئیے یہ جملے فقط ایک تاریخ ہے یا ہمارا عہد ہے؟ جو ہو رہی ہے یہ فقط ایک قرآنوں کے قصے بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ عزاداری، یا اپنے قلب میں اس عہد کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے عزاداری؟ ہم کتنی مرتبہ امام حسین کے مشن پر جان دینے کے لیے تیار ہوں؟ یہی جملہ ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں 1000 بار زندگی دینے کا وعدہ کرے اور ہر بار مجھے حسین مولا کے مشن پر اپنی جان قربان کرنا پڑے تو 1000 بار قربان تو ہو سکتا ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ کر جانا گوارا 1400 سال پہلے تک تھا یہ آج بھی ہے. جی یہ عہد فقط کربلا تک تھا یہ آج بھی ہے. ہر کربلائی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہر حسینی میں یہی جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یاد رکھو میرے محترم دوستو، زمانے بدلتے رہتے ہیں، صدیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن عہد ایک رہتا ہے. ہمارا عہد حسینی قسم کا عہد ہے اور ہم اس عہد میں کوئی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ان بدبختوں کو کہتے ہیں تم جتنے اور شمار پال سکتے ہو پالو، تم جتنے اور حرملے اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، تم جتنے عمر اپنے ساتھ لے آ سکتے ہو لا لو. دنیا کے شقی ترین، شقی القلب،
سنگین دل والے کہ جس کو علی اصغر پہ بھی رحم نہ ہے، جس کو کہ 3 دن کے پیاسے 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہ ہے، ایسے سنگ دل قسی القلب کو ہزاروں ایسے اکٹھے کر لو، لیکن ہم اپنے اسی عہد پر ہیں جس پر شب عاشور والے توجہ ہے میرے عزیز دوستو۔ میں اسی بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری عزاداری کے تذکرے فقط تاریخی قصوں تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ عزاداری کا بیان اسی فلسفے اور اسی جذبے اور اسی حکمت پر مشتمل ہوتا ہے جس پر قرآن مجید نے اپنے قصوں کو بیان کیا ہے۔ اگر انبیاء کے قصے قرآن مجید نے بار بار دہرائے ہیں، کبھی آدم کا قصہ پڑھ رہا ہے، کبھی حضرت نوح کی کہانی بیان کر رہا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کے تذکرے آ رہے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور ہر نبی کے اس قسم کے تذکرے اقتباس کے طور پر اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں، اور کبھی کبھی بعض قصوں کو تو بار بار دہراتا ہے اور اس کو تکرار میں لاتا ہے، جبکہ تکرار کرنا تو ویسے کوئی اچھی بات شمار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آج میں یہی مجلس پڑھ رہا ہوں، کل پھر یہی مجلس پڑھوں، پرسوں پھر یہی مجلس پڑھوں، تو میرے اس تکرار کو آپ پسند کریں گے، لیکن اللہ جانے قرآن کا تکرار وہ 1400 سال سے پسندیدہ ہے، اور اس پر کسی کو کوئی اشکال یا اعتراض کرنے کی جسارت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکرار فقط قصہ کہانی اور تاریخ بیانی کے لیے نہیں ہے، وہ تکرار ہدایت کے لیے ہے، وہ تکرار عہد کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور وہ تکرار ان سے عشق کرنے کے لیے ہے جو اپنے عہد کے پختہ تو اس لیے میرے عزادار دوستو، عزاداری ایک عہد ہے کو یاد رکھنے کا وسیلہ ہے۔ عزاداری اس عہد پر جینے اور اس عہد پر مرنے کا نام ہے جس پہ ابو الفضل العباس ہے، جس پہ علی اکبر ہے، جس پر قاسم و مولو محمد رہے، جس پر مسلم و زہیر نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس لیے ہم بھی اس عہد پر ہونے چاہیے، اور اگر ہم اس عہد پر ہوں گے تو ہمیں نبی کا قرآن آئے گی، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فلاح پانی ہے۔ بس اس لیے میرے عزیز میں ہمارو آئیے ہم اپنے اس عہد کو بار بار دہرائیں اور اپنی توجہ کریں اس عمل کی طرف۔ ہم حسین کے دروازے پر، ہم آل محمد کے دروازے پر، ہم مکتب اہل بیت پر کیوں آئے ہیں؟ مال لینے کے لیے؟ باوت بلند صلوات یا علی مدد مانگنا ہے، مولا علی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ مدد کس چیز میں مانگنا ہے؟ یہ سوال کرنے کی گنجائش ہے مولا علی کی مدد پر ایمان رکھنے والا سے۔ جو مولا علی کی مدد پر ایمان رکھتا ہے وہ باوت بلند صلوات پڑھے۔ وہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ہم مدد مانگنے پر ایمان رکھتے ہیں اور مانگتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، کس چیز میں مدد مانگنا افضل ہے؟ ایک ہے مدد لینے کے لیے، ایک ہے مدد دینے کے لیے۔ کون سی مدد افضل ہے؟ مدد مانگی تھی کربلا والوں نے، اس مدد کے صدقے زندگی دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مدد ہے کہ جو کبھی اس رنگ میں آ جاتی ہے کہ ایسے مددگاروں سے حسین مدد مانگتا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، مانگی ہے مولا نے مدد یا نہیں؟ کچھ مددگار ایسے بھی تو ہیں نا جن کے لیے میدان کربلا میں کھڑا زہرا کلال کہہ رہا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ مدد کس چیز میں مولا مانگ رہے تھے؟ ہے کوئی مجھے جائیداد دینے والا؟ ہے کوئی مجھے سونے اور چاندی کے مال دینے والا؟ نہیں، ہے کوئی اس مکتب آل محمد اور دین اسلام پر اپنی جان
مدد کرنے والا. اور یہی وہ جملے کہ جو آپ زیارت وارث کے آخر میں شہدائے کربلا کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے وہ ایک خوبصورت تعلیم ہے کہ جو ہم انگشت شہادت اٹھا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. کتنا خوشبخت ہے اور بلند مقام ہے اس شخص کا جو زہرا کا مددگار. حیران ہوتا ہوں، بیوی تو وفات پا گئی سن 11 ہجری میں اور مددگار آیا ہے سن 61 ہجری میں. 50 سال بعد کربلا میں کھڑا ہے مددگار، اور تو عقیدت مند اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے زہرائے بطول کے مددگار. کی ہے ان لوگوں نے مدد یہ نہیں جن کو تو اولیاء اللہ، اصفیاء اللہ، ابداء اللہ، احباء اللہ سے یاد کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے یا نہیں؟ جی یہ ہمارا ایمان ہے، یہ فقط الفاظ ہے، یہ زیارت وارث فقط لفظ پڑھنے کے لیے ہے یا اظہار ایمان ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو، بات لمبی نہ ہو جائے، جب بھی لفظ اشہد ایک مومن کہتا ہے کیا یہ اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے؟ لفظ اشہد اصل عقیدہ قلبی کا اظہار ہے اور ایمان قلب کا اقرار ہے. اگر دل میں نہ ہو اور زبان سے اشہد کہے، اللہ کہتا ہے تو منافق ہے. پڑھ سورہ منافقین، کیا اس میں اللہ نہیں کہہ رہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. ان لوگوں نے کیا کہا؟ نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. کیا کہا؟ آپ اللہ کے، بلکہ لفظ انکا لرسول اللہ کا تو ترجمہ یہ بنتا ہے بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیا کہا؟ جھوٹے. انہوں نے سچ بولا تھا یہ جھوٹ تو جو اس وقت یہ بلب جل رہا ہے، روشنی ہے، میں اگر کہوں کہ یہ روشن ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ روشن نہیں تو جھوٹ ہے نا. اگر میں کہوں اس وقت رات ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ اگر میں کہوں اس وقت دن ہے تو یہ جھوٹ ہے نا. جو ہو اس کو ہے کہے وہ سچا ہے، اور جو نہ ہو اس کو ہے کہے وہ جھوٹا ہے. جو ہو کو نہ ہے کہے وہ جھوٹا ہے، جو نہ ہو کو ہے کہے وہ جھوٹا ہے، جو ہے کو ہے کہے. صدری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہے کو ہے کہے وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ جو نہ کو نہ کہے وہ سچا. جس کو وہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں نشہد انکا لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. وہ رسول ہے یا نہیں؟ ہے نا. اور جو اللہ کا رسول ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بات سچی ہوگی، سچی ہونی چاہیے، یہ جھوٹا ہوگا. بات سمجھ آئیے میرے؟ آپ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں مرد، میں کہتا ہوں آپ مرد ہیں، یہ سچ ہے. تو جو ہو حقیقت تو جیسا ہو اس کو کوئی کہے تو اسے تو سچ کہتے ہیں، سچ
برعکس ہے تو جھوٹ ہوتا ہے. یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ وہاں کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. اب وہ اللہ کا رسول ہے, یہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سب کچھ سن کے اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. میں اللہ مقابلے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کون ہے. یہ جھوٹ کیسے ہو گئے؟ اگر وہ رسول کو کہتے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں تو جھوٹ ہوتا. انہوں نے کیا کہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ نے جھوٹا کیوں کہا؟ بات سمجھ آئیے؟ اللہ نے جھوٹا کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جھوٹا اس لیے کہا کہ تم نے لفظ نشہ تو بولا تھا. تم نے کیا بولا تھا؟ نشہ تو. ہم گواہی دیتے ہیں. بس اگر کوئی کہے ہم گواہی دیتے ہیں یا کوئی اکیلا کہے میں گواہی دیتا ہوں تو گواہی تب سچی ہوتی ہے جو دل میں ہو. اگر دل میں عقیدہ اور ایمان ہو تو پھر وہ گواہی سچی ہوتی ہے, اور اگر دل میں کچھ اور ہو, زبان پہ کچھ, جس کو آپ منافقت کہتے ہیں, یہ منافق جھوٹا ہوتا ہے. کیوں کہہ رہا ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی. بس آئیے, آپ جب زیارت وارث پڑھتے ہیں اس میں بھی کبھی اشہدو کہتے ہیں یا نہیں؟ جی لفظ اشہدو زیارت وارث میں آتا ہے یا نہیں؟ اشہدو انک کنت نورا فی الاسلام الشامخ والاقرام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثیابها. یہ اشہدو اسی تو سجدہ ہے نا جس کے دل میں جو کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ ہو. اگر دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ اشہدو کہے تو وہ منافقت تو ہو سکتی ہے, ایمان نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے, سچ نہیں ہو سکتا. تو آئیے, جب آپ ان شہداء کربلا کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ وأحباء وأصفیاء اللہ وأبداء, اصفیاء اللہ ماننا, اولیاء اللہ ماننا, احباء اللہ ماننا, ابداء اللہ ماننا, اس پہ اگر ایمان ہے تو آپ حق ہیں, اور اگر ایمان نہیں ہے تو نہیں. اگلا جملہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے دین کا مددگار مانتا ہوں, میں تمہیں اللہ کے رسول کا ناصر مانتا ہوں, میں تمہیں امیر المومنین کا ناصر مانتا ہوں, میں تمہیں بی بی زہرا کا ناصر اور انصار میں سے مانتا ہوں, حتیٰ کہ میں تمہیں حضرت امام حسن کا بھی ناصر مانتا ہوں اور امام حسین کا بھی ناصر مانتا ہوں. مدد کی انہوں نے یہ نہیں کی. کیا یہ مدد کا سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی جاری ہے, آج بھی ہے. آج اگر ہم ان ناصرین میں سے بننا چاہیں کہ جن کو زیارت وارث میں آپ ناصر کے لفظ یاد کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم بن سکتے ہیں ایسے ناصر تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ نئی کربلا قائم ہوگی, وہ حسین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے حل من ناصر ینصرنا. نہیں, حسین مولا تو کہہ کے چلے گئے, وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے مشن کی نصرت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, جو میری آواز میں لبیک کہے گا وہ 15ویں صدی کا بھی انسان کیوں نہ ہوگا, وہ میرے ناصرین میں شمار ہوگا, اور جو واقعہ میرا ناصر ہوگا وہ ولی اللہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کو اولیاء اللہ کا مقام ملے گا. ناصر کیا کرے کہ ناصر بن جائے؟ تو جواب یہ ہے جہاں جان دینا پڑے جان دے دے, جہاں مال دینا پڑے مال دے دے, جہاں کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت اس مشن آل محمد پر, دین اسلام پر, مقصد کربلا پر قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ پسپا نہ ہو, پیچھے نہ ہٹے. کیا یہ عہد ہے یا نہیں؟ جس کا ہے بابا زبرن
اللہ ان آزمائشوں کے ذریعہ ہمارے عہد کو پرکھتا ہے، کیا زبانی ہے فقط یا حقیقی ہے فقط۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کل کے دور میں اگر یہ آزمائش ہمارے سر پر آ گئی ہے، واضح کہ آزمائش ایسے تو نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ آزمائش ہے۔ آزمائش اسی طرح ہے، کوئی شمر آئے گا، وہ حملہ کرے گا، وہ قتل کی واردات کرے گا، ہم قتل ہونے کے لیے مکتب آل محمد پر تیار رہیں گے، مارے جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، علم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، جلوس عزاداری کو پسپا نہیں ہونے دیں گے، مکتب آل محمد کو پشت نہیں کریں گے، دین اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کریں گے، اگرچہ کہ وہ ہمیں مقابلے کے لیے بہت بڑی ظالم اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آج کل ہرکارے آگے آ رہے ہیں، وہ خود کش بن کے آ رہے ہیں، دراصل ان کی پشت پر بڑے شیطان ہیں، ان کی پشت پر بڑے بڑے شیاطین ہیں، دنیا کی سب سے بڑی شیطانی قوتیں ان کی پشت پر ہیں، اور دراصل اگر کوئی شمر کے مقابلے میں کھڑا تھا کربلا میں، یا حرملے کے مقابلے میں کھڑا تھا، یا عمر ابن سعد کے مقابلے میں کھڑا تھا، وہ دراصل یزید کے مقابلے میں کھڑا تھا یا فقط حرملے کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ میدان کربلا میں جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں وہ کس کا مقابلہ اصل تھا؟ اصل تو یزید کا مقابلہ تھا، اور یزید ایک شیطانی مشن کا نام ہے، یزیدیت دراصل ایک شیطانی پروگرام کا نام ہے، جو پروگرام آج بھی شیطان چلا رہا ہے، اور آج بھی حسینی اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ عراق کی کربلا میں یہ مارکا لڑا جا سکتا ہے، یا اسلام آباد کی کربلا میں بھی لڑا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا کی ہر زمین پہ لڑا جا سکتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا، ہر زمین کربلا ہو سکتی ہے اور ہر دن عاشور ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی یزیدی ظالم ہمارا امتحان لینے کے لیے اپنے ظالمانہ اقدام پر عمل کرے گا اور ہم اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے اور اپنے عہد کو وفا کریں گے، تو وہی مقام کربلا بن جائے گا اور وہی دن عاشورہ بن جائے گا۔ اور ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ مجالس فقط اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ چار بندے اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، چلے جائیں، نیاز کھائیں اور سمجھیں کہ ہماری عبادت مکمل ہو گئی۔ نا، عبادت تب مکمل ہوئی جب عہد کو مضبوط کرے، جب عہد کو پختہ کرے، اور ہر وہ مجلس عبادت ہے جس میں کہ عہد کی پختگی کا وسیلہ موجود ہو، اور وہ عہد جب پختہ ہوتا ہے پھر امتحان کہاں ہوتا ہے، آزمائش کس ٹکڑی پہ آ جائے گی، کس خطۂ ارضی پہ آ جائے گی، وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہماری آزمائش آ جائے گی۔ لیکن ہم اس عہد پر ہیں کہ اے اللہ، تو دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، کسی ٹکڑے پر، کسی اللہ کی زمین پر ہمیں اپنے اس عہد میں آزمانا چاہتا ہے، تو ہم آگے تو بڑھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں آ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں اس امر پر فخر ہے کہ ہمارے عزادار اس سلسلے میں پسپا نہیں ہیں، اس سلسلے میں گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر گھبرائے ہوئے ہوتے تو مجلسیں چھوڑ جاتے، اگر گھبرائے ہوئے ہوتے تو جلوس چھوڑ جاتے، اگر گھبرائے ہوئے ہوتے عزاداری چھوڑ دیتے، اگر گھبرائے ہوئے ہوتے ماتم کاری چھوڑ دیتے۔ لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں اس غیر گزرے دور میں بھی جو شیطان کے حوالے سے بڑا تیز قسم کا دور ہے، اور شیطان بظاہر اپنی شیطنت میں بڑا کامیاب نظر آتا ہے، لیکن وہ کون سی امت ہے کہ جو شیطان کے مقابلے میں کھڑی ابو الفضل عباس کے علم کو سر بلند رکھنے کا عہد کیے ہوئے ہیں اور اس کو نبھا رہی ہے۔ خدا بندہ، تجھ سے ہم نصرت کے طلبگار ہیں، تجھ سے ہم توفیق کے طلبگار ہیں، تجھے صدقہ اس لہو کا جو میدان کربلا میں بے گناہ بہایا ہے۔ کتنا عظیم وہ لہو تھا جسے میرے مولا نے اپنے چلو میں دے دیا تھا۔ بس دو جملے میرے عزیز دوستو، کیا یاد ہے آپ کو علی اصغر مولا کے ہاتھوں پہ، علی اصغر مولا کے ہاتھوں پر تھے، اور مولا نے کہا تھا کہ
کہ اے قوم تم نے میرا کچھ چھوڑا تو ہے نہیں، تقاضی حالت طفل یتلظى، یہ چھوٹا سا بچہ رہ گیا ہے جس پر حالت لذا تاری ہے، اور حالت لذا مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اس کے پانی سے نکلنے کے بعد پانی کی تلاش کے لیے اچھلنا کودنا تڑپنا دم پٹکنا یہ سب کچھ کرتی رہتی ہے، جب اسے پانی نہیں ملتا اور بیچاری پانی کے بغیر مرنے لگتی ہے تو اس کا آخری نشانی یہ ہوتی ہے کبھی لب کھولتی ہے اور کبھی لب بند کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں پانی کی بندش نے، اس 3 دن کی پیاس نے میرے 6 مہینے کے لال کا یہ حال کر دیا ہے کہ اب وہ فقط کبھی خشک لب کھولتا ہے اور خشک لب بند کرتا ہے۔ اس کو شربتم من الماء، اس کو ایک پانی کا گھونٹ ملا دو۔ کسی دادا سے کسی نے پوچھا تھا کسی کریم کے لیے زندگی کا کٹھن لمحہ کون سا ہوتا ہے، تو اس نے جواب میں کہا تھا ایک باعزت شخص کے لیے زندگی کا سخت لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے، جب اسے کسی لعین سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ آؤ میرے رونے والے ساتھیوں، اس وقت مولا حسین سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کریم نہ تھا، اور ابن سعد و ابن زیاد سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہ تھا، لیکن مکتب آل محمد کے ماننے والوں کو اتنا عظیم مشن تھا جس کے لیے اس کریم نے دست سوال دراز کیا اور فرمایا اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو، لیکن کیا پانی ملا یا تیر آیا؟ تیر آیا، ایسا تیر جس کو تاریخ نے کہا ہے 3 شعبہ تیر تھا، ذبحہ من الاذن الى الاذن۔ ازادارہ کوئی بیان کر رہا تھا اور بات سچی ہے، کیا کوئی تیر بنانے والا ایسا بھی ہوگا جس نے یہ سوچ کے تیر بنایا ہو کہ اگر 6 مہینے کے بچے کو مارنا پڑے تو بہتر وزن کا تیر ہونا چاہیے؟ تیر تو بنایا جاتا تھا گھوڑوں کو گرانے کے لیے، تیر تو بنایا جاتا تھا جوانوں کو تڑوانے کے لیے، اور اس حرملہ ملعون نے اپنے ترکش سے ایک ایسا تیر نکالا جو کسی تنومند گھوڑے میں برستا تو وہ گھوڑا بھی تڑپ کے زمین پہ آ جاتا۔ آبتا لگا ہے اس پیاس سے 6 مہینے کے لال کو جو 3 دن سے تڑپ رہا تھا، تیر نے آ کر کیا کیا؟ ایسا ظلم کیا کہ راوی نے کہا ہم نے دیکھا یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، علی اصغر اپنے باپ کے سینے پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن میں چھری چل گئی ہو۔ کتنی دیر تڑپتا علی اصغر، بالآخر روح نے پرواز کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے علی اصغر کے لاشے کو ہاتھوں میں لیا، پہلے تو سینے میں تھا، اب جو ہاتھوں میں لیا تو دیکھا کہ خون کی سیدھی جو اس مقام سے بہ رہی تھی جہاں تیر نے ضرب لگائی تھی۔ عزاداروں میں وہاں حیران ہوتا ہوں تیرے آقا و مولا نے جو عظیم رازوں سے آشنا ہے، انہوں نے اپنا چلو بہتے ہوئے لہو کے نیچے رکھ دیا، چلو بھر گیا۔ امام باقر کی حدیث موجود ہے کہ مولا نے اپنا یہ چلو آسمان کی طرف پھینک دیا اور اس کا کوئی قطرہ واپس زمین میں نہ آیا۔ جب مولا علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ امام جو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی قطرہ زمین میں واپس نہیں آیا، حالانکہ تقاضۂ فطرت تو یہ تھا کہ واپس آتا، کیوں نہیں آیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں شاید اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا ہے اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو، اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو۔ بھئی اس بے گناہ لہو کو اللہ نے کیوں محفوظ کرایا ہے؟ تو اگلا جملہ یہ آتا ہے شاید اس لیے جب روز محشر ہوگا علی اصغر کی دادی زہرا ہوگی اور آئے گی عدل الہی کو پکارنے کے لیے، پکڑ کے کہے گی یا اللہ او میرا فیصلہ کر، میرے علی اصغر کو کیوں مارا گیا، میرے علی اصغر کو کیوں شہید کیا گیا؟ معلوم ہوتا ہے یہ پاکیزہ لہو اس وقت شہادت دینے کا باعث بنے گا۔ یہ وہ قیمتی جانیں ہیں اور یہ وہ اعلیٰ قسم کی شخصیتیں ہیں جن کا لہو اتنا بے مثال ہے
کہ جس کو امام حسین نے اس طرح محفوظ کیا اور اس طرح شہادت کا وسیلہ بنایا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اپنے عہد پہ ہوں، جو اپنی حسینیت پر مضبوطی سے جمے رہے، ان کے لہو کے قطرے بھی قیمتی ہوتے ہیں، ان کی آہیں بھی قیمتی ہوتی ہیں، ان کے بدن کے ٹکڑے بھی قیمتی ہوتے ہیں، ان کے بدن کا ذرہ ذرہ بھی قیمتی ہوتا ہے، اور اس کی قیمت کی وجہ سے دین زندہ رہتا ہے، اسلام پائندہ ہوتا ہے. حسینیت زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گی. یزیدیت مردہ باد ہے اور ہمیشہ مردہ باد رہے گی. خداوند تعالی ہمیں حسینیت کا مقبولہ ہو کر جینے اور اس پر قربانی کے لیے موقع عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے عہد پر مضبوطی سے جمے رہنے اور اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الا رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام شہداء جو تازہ شہید ہوئے کو بھی، اور تمام شہداء کربلا، شہداء ملت جعفریہ اور دیگر مرحومین جو ولایت آل محمد سے فوت ہوئے، سب کی ارواح بسم اللہ. بسم اللہ خدا محمد ملت ہماری سزنا عبادت کو قبول ہو، حاضرین کی اس حاضری کو شرف و قبولیت نصیب، منتظمین کی اس محنت کو قبول ہو. خدا محمد محمد ہمارے تمام مقاصد جائزہ کو پورا فرما. جو لوگ حاجت مندان ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، اور خصوص جو مریض اور بیمار ہیں شفاء کامل سے سرکار، جن کی آغوش اولاد سے خالی ہے ان کی آباد فرما، جو نرین اولاد کے متمنی ہیں ان کی تمنا پورا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو اپنے لیے التماع سے دعا کہتے ہیں خدا ان سب کی دعائیں قبول ہو. شر دشمنان سے محفوظ فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، راہ حق پر کام رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محمد محمد ہمارے مولا کا ہم سے راضی فرما، اور ان کے چہرے نورانی کی جلد زیارت سے ہمیشہ شیاب فرما. آپ کے ظہور میں تعجیل پر عدل عالمی کو جلد قائم فرما، اور زمین کو ان کے وجود پاک کے ذریعہ ظلم و جور سے پاک فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن مصر الرازم القدر والقضاء جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان،